دوستوں بزرگوں، زندگی انسان کی گزر جانی ہے، لیکن جو وقت اللہ رسول کی یاد میں گزرے وہ وقت بڑا ہی اچھا اور اعلیٰ ہے۔ 5 لاکھ حدیث کا خلاصہ ہے۔ حضرت امام ابو بکر حضرت امام ابو داؤد سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 5 لاکھ حدیث جمع کی ہے، اور فرماتے ہیں پھر ان کا خلاصہ تیار کیا ہے تو میرے پاس صرف 4000 حدیثیں بچی ہیں۔ ان کا خلاصہ تیار کیا ہے تو میرے پاس صرف 800 حدیث رہ گئی ہے، اور پھر جب ان کا خلاصہ تیار کیا ہے تو میرے پاس صرف 4 حدیثیں رہ گئی ہیں، اور کہا ہے کہ یہ دین ہے، یہ دین ہے اور یہ اسلام ہے، کہ یہ اسلام کی جان اور اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ 4 حدیثیں، یعنی 5 لاکھ حدیثوں کا جو خلاصہ تیار کیا ہے، کہتے ہیں پیچھے صرف 4 حدیثیں رہ گئی کہ مکمل جب 5 لاکھ حدیثوں کو جمع کیا، ان کا خلاصہ جو تیار کیا وہ 4 حدیثیں۔ پہلی حدیث سماعت فرمائیں، انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کی جو نیت ہے نا اس کا قبلہ درست ہونا بڑا ضروری ہے۔ دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، دل میں کینہ بغض حسد کرنا، دل کو صاف رکھنا، اپنی جو نیت ہے اس کا قبلہ بالکل درست رکھنا، یہ اسلام کا حسن ہے۔ دوسری حدیث، ان الحلال بین وان الحرام بین، حرام بھی واضح اور حلال بھی واضح، یعنی حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح، اور درمیان میں کچھ یعنی شک والی چیزیں ہیں۔ تو فرمایا کہ جو بندہ شک میں پڑ گیا، جو بندہ شک میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ جس بندے نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو شک والی چیزوں سے بچا لیا، اس بندے نے یعنی حرام میں وہ نہیں پڑے گا۔ تو دوستو کہ جس بندے نے شک والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا وہ حرام سے بچ گیا، جو بندہ شک والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ 2 حدیثیں آپ نے سنی، تیسری حدیث سنی، اسلام کا حسن یہ ہے، تیسری حدیث یعنی اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام چھوڑ دے، یعنی ایک ایک لمحے کی قدر کرے، ایک ایک ساعت کی قدر کرے۔ کہتے ہیں وقت ضائع نہیں ہوتا، کام آ جاتا ہے۔ تو دوستو آج اگر وقت کی قدر کرو گے، ان لمحوں کی قدر کرو گے تو اسلام ہمیں ایک لمحے کی قدر کا درس دیتا ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک گھنٹے کی انسان جو ہمارا اسلام ہے اس کی قدر کا حکم دیتا ہے۔ شیخ سعدی شرافی فرماتے ہیں کہ جو بندہ فضول مقصد کام چھوڑ دے، فضول بے مقصد کام چھوڑ دے، فرمایا کہ وہ مقصد والے کام کرے، جب انسان کے پاس وقت ہوتا ہے نا، فارغ وقت ہوتا ہے، اس وقت انسان قدر کرے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر وہ قدر نہ کرے گا، اپنی ذات کو مصروف نہ کرے گا، فرمایا کہ گناہ میں پہ جائے گا۔ اور اگر انہیں فضول وقت جو وقت انہیں فارغ وقت ملا، انہیں اللہ رسول کی یاد گزار دیتا، درود شریف پڑھتے ہوئے گزار دیتا، نمازیں پڑھتے ہوئے گزار دیتا، ہاں جی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے گزار دیتا، فرمایا کہ اس بندے نے اپنے وقت کی قدر کر لی۔ تو دوستو اپنی زندگی کو اور اپنے شب روز کو ترتیب کے ساتھ گزارنے کا یہ ہمیں اسلام مزاج دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ سارا دن بیٹھ کر بیٹھ جانا اور ساری رات یعنی چوکوں میں گزار دینا، حمام میں 3 گھنٹے جا کر گزار دینا، بیٹھ جانا، تو دوستو اس چیز سے ہمیں اسلام منع کرتا ہے۔
یعنی جتنا بھی وقت ملے، فارغ وقت ملے، اللہ رسول کی یاد میں گزارنا چاہیے. تو شیخ سعدی وہ ہستی ہے کہ جسے امیر بندے نے، دولت دار نے، دنیا دار نے پوچھا کہ علامہ صاحب تسی کتنا کا مال جمع کر دیا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے؟ آج بھی یعنی لوگ حقارت کی نظر نہ دیکھتے ہیں. جہاں ماڑا بندہ غریب بندہ ہوئے مالدار ہوئے تو پھر لوگ ان کو مشورے بھی لیتے ہیں کہ کس طریقے اتنا یعنی جناب اتنے نکل گیا ہے، کس طریقے کو طریقہ سن بھی دس ایسے بھی مال جمع کر لیں گے. تو شیخ شادی شرادی فرماتے ہیں یار کوئی بینک بیلنس میں کو نہیں ہے گا، تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھے ہے تو پڑھا رہے ہیں، اے طالب علم بیٹھے نہیں ساری اولاد ہے. ہاں جی، تے اے حضور دے دین نال اسی وفا کیتی، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میری ایک تینوں وصیت ہے انہیں عمل کرنا ہی. اگر میں تیرے تو پہلے چلا جاؤں دنیا تو میرے جنازے نال بڑے لوگ تو دیکھیں گا، کتنے بھی لوگ چند لوگ آ جان کہ کسی ایک بندے کو خوش نہیں کہ یہ بندہ کس طریقے وقت گزار رہی ہے اور کتنی کی دولت پیچھے چڑھتے جا رہی ہے، اس بندے نے ذہن گل یاد رکھی. حضرت علامہ شیخ سعدی علیہ رحمہ کا جب انتقال ہو گیا تو دنیا دار بڑا حیران ہوا، بڑا حیران ہوا. کی منظر دیکھتا ہے کہ ہر طرف میں افسوس کی آواز آ رہی ہے، بچے بھی رو رہے ہیں تے نوجوان بھی رو رہے ہیں تے بابے بھی رو رہے ہیں تے عورتاں دے بھی گھر دے وچ میری رون دی آواز آ رہی ہے. انہیں دل وچ سوچیا کہ حضور دا دین پڑھایا ہے، ہاں جی کسی دا استاد ہوئے گا، ہاں جی بچیاں دا استاد ہے، تے ماں باپ اس واسطے افسوس کر رہے ہیں کہ سارے بچیاں دا استاد چلا گیا، ہاں جی سونا وقت گزار گیا. تے علامہ صاحب یعنی اخلاق دے بڑے اچھے سی، ہاں جی تے بڑے اعلی اخلاق دے سی. اگر کوئی آ جاتا سی کھانا کھلاندے سی، بڑی محبت کرتے سی، مہمان نواز سی بڑے. اس واسطے لوگ یعنی محبت کر رہے، لیکن وہ حیران ہوا، بڑی انہیں توجہ کی تھی کہ ایک شخص ایسا سی جنازے نال شامل ہوا تے انہیں کپڑے پاٹے پرانے سی، پھٹے ہوئے کپڑے تے کپڑیاں دے نال گوبر لگے ہوئے سی. انہیں جدو پیراں تے نظر ماری نے کہ بندے دا لگدا ہے مدرسے نال کوئی تعلق کوئی، علامہ صاحب کا کوئی تعلق نہیں. اگر مدرسے جانا یہ بھی دین پڑھتا تو پتا چلتا کہ بغیر وضو نماز جنازہ نہیں ہوتا. انہیں وہ بزرگ کو نہیں کی حالت اس طریقے ہے کہ نہ دین نہ دور تک کوئی واسطہ کو نہیں ہے گا. تو وہ شخص یعنی سارے نال زیادہ رو رہی ہے، سارے نال زیادہ رو رہی ہے. گل سنیا بڑی مزے کی. جو دنیا دار شخص نو میں بازو تو پکڑ کے کہنے لگا خیر تو سارے نال زیادہ رو رہی ہے، تیرا میں لگتا کوئی تعلق ہی کو نہیں ہے گا علامہ صاحب نال. امتحان لوگ رو رہے ہیں کہ انہوں کا استاد چلا گیا کہ بابا بڑا اچھا سی، بابا بڑا دیندار سی، بڑا مہمان نواز سی اور دین تے بڑا عمل کرنے والا، ساری زندگی انہیں دین نال وفا کی، حضور کا دین پہلے پڑھیا پھر عمل کیتا پھر لوگوں تک پہنچایا. اور اسلام دے وچ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں سے وہ اچھا ہے جو دین سیکھے، قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. لیکن تو کیوں رو رہی ہے؟ اگر تیرا دین نال واسطہ ہوندا تو علامہ صاحب دے کول بہندا تے تینوں پتہ چلدا کہ کپڑے ناپاک ہون، بغیر وضو ہوئے تے نماز جنازہ نہیں ہوتا. لیکن تو سارے تو زیادہ رو رہی ہو، اور زیادہ رونا شروع کر دیتا. سنو میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں، وہ کہنے لگا جدو میں بکریاں چرا رہی ہوندا سی میں تے لوگ میرے تو نفرت کرتے سی. بڑے بڑے مالدار دنیا دار گزرنے تو انہیں دوسری سائڈ کے نیچے کر لینا کہ بدبو آ رہی ہے. لیکن جب یہ بابا شیخ سعدی علیہ رحمہ جب گزرتے سی تو اپنی گھوڑی تو تھلے اترتے سی، اپنی سواری تو تھلے اترتے، مینو سینے نہ لانا اور کہنا اپنے آپ کو ماڑا نہ سمجھی، تو رسول اللہ کی سنت ادا کر کے کہتے ہیں کہ علامہ صاحب چلے جانا. لیکن سارا دن وہ دو گلاں کہی میرے دل میں اتنا سکون ملنا، اتنی تسلی ملنی، اس واسطے میں رو رہی ہوں. میں کون تسلی دے گا؟ دوستو وقت گزر جانا ہے لیکن اچھا وقت گزارو، وقت کی قدر کرو. ایک ایک لمحہ فرمایا کہ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے بندہ اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، اتنا زیادہ دنیا دار ہو جاتا ہے. لیکن دوستو اگر وقت ہے تو وقت کی قدر کرو، نماز نہ ضائع کرو، ہاں جی قرآن کی تلاوت کرو، اپنے اندر اچھی اخلاق پیدا کرو، اپنے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی اور پیار پیدا کرو، خیر کوئی والا جذبہ پیدا کرو جو سارا اسلام کا حسن ہے، دین کا حسن ہے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی سر بلندی کے لیے ان کو ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے.
تو یہ اسلام کا حسن ہے. کوئی لمحہ بھی بے مقصد نہیں گزارنا چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مصروفیت سے قبل فرمایا کہ جو فراغت والا وقت مل جاتا ہے، فرمایا کہ مال غنیمت سمجھو، قدر کرو اس وقت. اور آخری چیز فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تین چیزیں میرے سامنے بیان ہو گئی ہیں. اور چوتھی حدیث، یہ 4 حدیثاں 5 لاکھ حدیثاں کا مجموعہ ہے. پہلی حدیث کی انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث کہ حرام بھی واضح ہے اور حلال بھی واضح ہے، اور درمیان میں یعنی کچھ شک والی چیزیں ہیں. جو شک میں پڑ گیا حرام میں پڑ گیا، جس نے اپنے آپ کو اس شک سے بچا لیا وہ بندہ وہ اسلام کا اس نے حسن بچا لیا. اسلام کا حسن ہے. اور تیسری چیز حضور نے فرمایا کہ جو وقت یعنی فضول کام جو زندگی میں ہو، بے مقصد کام، یار ایک جگہ سے بندہ بیٹھ جائے کوئی مقصد ہی نہیں، وقت ہی گزار رہی ہے، سارا دن بیٹھا رہے، ہاں جی، نماز کی پرواہ نہ کرے، دین اسلام کی پرواہ نہ کرے، تو آدھا وقت ضائع کر دیا. لہذا بے مقصد یعنی کام جتنے بھی ہیں لہذا انہوں چھوڑن لائے سارا اسلام سن حکم دیتا ہے. اور چوتھی چیز میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زندگی کو موت سے قبل یعنی غنیمت سمجھ. جب موت آ جائے گی پھر ہاتھ یعنی بنتے رہ جائے گا. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پھر جب وقت چلا جائے گا، جب کفن میں لپیٹ کے چلا جائے گا، پھر بندہ پچھتائے گا، کوئی چیخ نہیں سنے گا. پھر بندہ چیخ کر کہ مجھے کہتا ہے تلاش کہ اس باتیں میں لبیک کہتا اور اس کی باتوں کو سنا ہوتا اور من میں اتارا ہوتا تو آج وقت چلا گیا ہے کہ آج مجھے دوبارہ موقع مل جائے، میں اپنی زندگی میں وہ نیک کام کروں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادائیگی کروں گا، پر میں پھر وقت نہیں ملے گا. موت سے پہلے جو زندگی ہے اس کی قدر کروں. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کی شان ہے کہ 4 چیزاں بدبختی کی علامت ہیں. کنیاں 4 چیزاں. پہلی چیز سنو، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کا خشک ہو جانا، کہ کبھی بھی خدا کے خوف میں، خدا کے ڈر میں آنکھوں سے آنسو نہ آنا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بدبختی کی پہلی علامت. دوسری علامت میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دل کا سخت ہو جانا، کبھی کسی کے لیے درد نہ ہو، کبھی کسی کے لیے دل کو نرم نہ ہونا، دل میں احساس پیدا نہ ہونا، کسی کی پریشانی سن کر دل میں نرمی پیدا نہ ہونا، یہ بدبختی کی دوسری علامت ہے. تو آج اگر پوری دنیا میں یہ محاسبہ کیا جائے، جتنے بھی ہمارے اسلامی ملک ہیں، ذرا غور کریں کہ فلسطین پر جو گزر رہا ہے، کیا ہم غور کر رہے ہیں؟ کتنے بچے شہید ہو گئے، کتنی بچیاں شہید ہو گئی، کتنی عورتیں جو شہید ہو گئی، کتنے نوجوان بزرگ شہید ہو گئے. میرے محبوب علیہ السلام نے غلاموں لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے، یہودی بہت جاتے ہیں، اس کو علاوہ باقی جتنے بھی عیسائی ہیں کافریں جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی بہت کم تعداد ہوتی ہے جو بیت المقدس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اور آج جو وقت بن چکا ہے، جو ماحول بن چکا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، احساس ہی نہیں. قرآن پڑھا جائے، قرآن کہتا ہے کہ مسلمان یعنی ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے. آپ ہسپتالوں میں جائیں، اس آیت کا مفہوم لکھو، آیت لکھیے، نیچے ترجمہ لکھو. یعنی انسان ایک انسان کو درد ہے تو دوسرا انسان جسم کی طرح ہے، یعنی ایک کو تکلیف ہوئے دوسرے میں احساس ہوئے، اس میں انسانیت کے اندر. ہاں جی، آج کوئی بڑے بڑے علماء کرام میں کسی کا کوئی کلپ نہیں آ رہی ہے جی سزا ہو جائے گی، ہاں جی سارے تو پرچہ ہو جائے گا. اگر کوئی عہدے دار ہو بھی نہیں آواز اٹھا رہے تو دوستو یہ ساری یعنی بدبختی کی علامت ہے. امت زوال کی طرف جا رہے ہیں. میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کبھی دوسری بدبختی کی علامت ہے کبھی کسی کے لیے دل میں درد پیدا نہ ہونا، کبھی کسی کے لیے دل میں نرمی پیدا نہ ہونی، یہ بدبختی کی دوسری علامت. تیسری علامت میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ دنیا کے پیچھے لگ جائے، دنیا کی ہرس، دنیا کی محبت، دن رات یہی منصوبے بناتا ہے کہ مال اس طرح جمع ہوگا، اس طرح ہی زیادہ مال جمع ہوگا،
حضور نے فرمایا کہ یہ بدبختی کی تیسری علامت اور چوتھی علامت میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لمبی امیدیں یہ 4 بدبختی کی علامتیں. تو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، خدا کا خوف کرو، اللہ رسول کی محبت اپنے دل میں بٹھاؤ، مخلوق کا جو احساس ہے اپنے دل میں پیدا کرو. کوئی بندہ پریشان ہے، دل میں تھوڑا دل نرم ہونا چاہیے. ہاں جی. اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، 3 نشانیاں سرکار نے بیان فرمائی. پہلی علامت سرکار نے فرمایا کہ منافق جدو بولے گا جھوٹ بولے گا. کی کرے گا؟ جدو بولے گا جھوٹ بولے گا. اور دوسری میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو وعدہ کرے گا تو وعدے کے خلاف کرے گا، یعنی وعدے سے پورا نہیں اترے گا. تیسرا سرکار نے فرمایا کہ جدو انہیں پر کوئی امانت رکھی جائے گی تو ایمانت بے خیانت کرے گا. تو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، سرکار نے سانوں یہ پہلے دسیا اگر ساڈے اندر بیماریاں ہیں، یہ منافقت کی نشانیاں ہیں، سانوں ان تو بچنا چاہیے، انہوں دور کرنا چاہیے. اور آخری میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان سنو. ویسے تو سرکار کی بڑی گلاں لیکن آج کے درس قرآن کی آخری گل سنو. دوستو کدے بھی یہ نہ سوچو کہ اسی اللہ کی راہ پہ خرچ کریں گے سارا مال کم ہو جائے گا، یہ نہ سوچو. فرمانے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں. یعنی اللہ کے راہ خرچ کرنا میں کی ہے کہ رب اور عطا کرے گا. ہاں جی. جو اللہ کا حکم ہے فصل کے معاملے دے وچ انہیں تو غور کریے کہ سارا جو عشر بنتا ہے فصل کا ہر وقت ہی عشر دے وچ ہے. یہ نہیں کہ صرف ہاڑی سامنے انسان سمجھیے نہیں 12 مہینے ہی اس چیز دے وچ کدے کوئی چیز اٹھا رہی ہے کدے کوئی اٹھا رہی ہے. لہٰذا اپنے مال کو پاک کرو. سرکار نے فرمایا کہ زکات ہے نا عشر ہے کہ تھوڑے مال کو پاک کر دے. سونے نبی پاک نے فرمایا تھوڑا مال بھی پاک ہو جائے گا اور تنوں بھی پاک کرنے والی چیز ہے. اور جب مال پاک ہوئے گا پھر برکت آئے گی. تے فائدہ کی ہے کہ سارے گناہ معاف ہوں. اللہ تعالی بارگاہ دعا کے عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی خیر فرماوے. فلسطین کے مسلمانوں کے اللہ کریم اپنا فضل اور رحمت فرماوے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.